सो हेलो नमस्ते अस्सलामु अलैकुम सत श्री अकाल यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जिन्नात की मजलिस बाय अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, ये बहुत रिक्वेस्ट आ रही है इस वीडियो को लेके। एंड अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के एक मौलाना है। बहुत अच्छे इनके वाक़यात होते जो ये एक्सप्लेन करते, जो इनकी मजलिसें होती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस पर रिएक्शन किया हुआ है। बहुत अच्छा तबर्रा करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तबर्रा करते हैं। इनकी जो स्लैंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली पसंद है। इनके वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। सबको पता होगा, मैंने बहुत पहले से रिएक्शन किया इनके वीडियोज़ के ऊपर में। मुझे स्पेशली इनकी टोन बहुत ज़्यादा पसंद है। लखनवी इनकी टोन है, जो थोड़ा सा हिंदवी और उर्दू का मिक्सचर होता है। बहुत ओल्ड लैंग्वेज जो हिंदवी, सबको पता होगा, बहुत मिठास होता है उस लैंग्वेज में। प्रॉपर जो मिक्सर होता है हिंदवी एंड उर्दू का, बहुत स्पेशल लगता है, उसमें इनके वीडियोस होते हैं। सो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद जो भी बात करेंगे, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे कि आपको तमाम ऐसे मकामात मिलते जाएंगे कि जहां जिन्नात आइम्मा के पास तशरीफ लाए हैं और उन्होंने आइम्मा से मशवरे किए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो हुसैन के जाकिर हैं उनसे भी मुलाकातें की। और चूंकि वो अज़ादार होते हैं जिन्नात, उनके यहां भी आपकी जैसे मजलिसें होती हैं, तो वो अज़ादारों को भी आते हैं मिलने के लिए, आपकी मजालिस में शरीक होते हैं जिन्नात। और आप बैठे मस्जिद में देख रहे हैं मजलिस में कि वो तशरीफ फरमा है एक साहब, अचानक आपकी नजर जाती है कि जब मजलिस खत्म होगी इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो वो किसी खूबसूरत शक्ल में जिन्नात आके आपके साथ बैठ जाते हैं और मजलिस सुनते हैं। और वो बड़े शौकीन होते हैं जिन्नात, आपके साथ मजालिस में, जुलूस में, अय्याम अज़ा में आते हैं, शरीक होते हैं। और आपके बहुत से ज़ाकिरीन को वो अपने यहाँ ले जाते हैं और उनसे मजलिस सुनते हैं। और 3 बार खुद मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैंने जिन्नातों की मजलिस पढ़ी। अजीब बात यह है कि जब वहां पहुंचो तो यह एहसास नहीं होता कि हम कहां हैं, ताकि तजस्सुस ना हो। वो सोचने नहीं देते कि उनका राज कोई मालूम करे। हाँ, ये जरूर है कि जब भी मैंने पढ़ी मजलिस तो आवाजें तो मैंने सुनी, चेहरे नहीं देखे, लेकिन जो मुझे लेने आए वो जिन्नात इंसानों की शक्ल में आए। और 6 महीने पहले उन्होंने मुझसे मजलिस का वादा लिया। और मजलिस का वादा सिर्फ इस वजह से लिया कि मैं अरसे दराज से, आज से 30 बरस पहले से जिन्नातों की एक मजलिस पढ़ता हूं। उनको वो मजलिस बहुत पसंद है, तो उसी की फरमाइश की कि हमारे इमाम बाड़े में आके आप वही वाली मजलिस पढ़ दीजिए। ये वादा उन्होंने 6 महीने पहले लिया। अब मैं चला जनाब, वो लेने आ गए अपनी तारीख पर। पहुंचा, उस जगह से तो 12 गुजरे थे, लेकिन वहां से जो नया रास्ता शुरू हुआ वो तो हम जानते ही नहीं थे कि ये कहां से आ गया। और फिर एक ऐसी जगह उन्होंने सवारी रोकी कि वो दरवाजा हमने पूरे कराची में नहीं देखा था। सफेद रंग का बड़ा दरवाजा, उसके अंदर ले गए, बहुत बड़ा सहन, चांदनी खिली हुई। अब वो 2 जिन मेरे साथ जो लेने आए थे सफेद कपड़ों में, उन्होंने ले जाके इमाम बाड़े में मुझे बिठा दिया। मेरे साथ 2 आदमी और भी थे, वो मौजूद हैं मेरे गवाह। वहां बैठ गए, सन्नाटा और लाइट का नामो निशान नहीं, रोशनी नहीं। अब अंधेरे में साए नजर आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं भाई मजलिस कब शुरू होगी? कहने लोग आ गए, बस अब शुरू होने वाले। मैंने कहा लोग तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरे में भी आंखें पाड़ पाड़। कहनी आप परेशान ना हो, लोग आ गए हैं, मजलिस शुरू होना। इतनी देर में सोचखानी शुरू हो गई। तब महसूस हुआ कि गिरिया की आवाजें आ रही हैं, यानी ये सब भरा हुआ है, पूरा इमाम बाड़ा भरा हुआ है, इतनी आवाजें आ रही।
پھر میں ممبر پہ گیا, میں نے مجلس پڑھی, فرمائش تھی ان کی کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھیے گا اور جعفر جن کی مجلس پڑھیے گا. خیر جب میں نے شہادت پڑھی تو اتنی دیر میں تابوت برآمد ہوا. اب جب میں ممبر سے اترا تو میں نے دیکھا سفید پھولوں سے سجا تابوت شہزادی کا صحن میں آیا, لیکن کوئی اٹھانے والا مجھے نظر نہیں آیا, بس وہ ہوا پہ رما نظر آیا. مجلس ہو گئی, انہوں نے مجھے تبرک دیا. 8 دن تک تو وہ تبرک ختم نہیں ہوا, بلکہ کئی گھروں میں بانٹا گیا. اس طرح رابطہ رہا. پھر لاہور میں 2 جن ایک امام باڑے میں آ گئے تھے اور انہوں نے علم کے نیچے اپنا مسکن بنایا موج دریا روڈ پر خیمہ سادات میں. یہ قاسم یہاں موجود ہیں, آپ کو بتائیں گے, یہ شریک ہوئے ان مجالس میں. 20 محرم کو یہ جنوں کی فرمائش کی مجلس میں لاہور میں عرصہ دراز تک پڑھتا رہا خیمہ سادات میں. اور وہاں جو دونوں جن رہتے ہیں ان کے نام بھی مجھے معلوم ہے اور میں نے ممبر سے بتا دیے تھے. ایک کا نام قیصر حسین ہے, ایک جن کا نام ہے, دوسری خاتون ہے, اور وہ علم کے نیچے 3ری منزل پر وہ لوگ مسکن بنائے ہوئے ہیں. تو جب خیمہ سادات میں ہم جاتے ہیں تو وہ فرمائش ہوتی ہے کہ جنوں والی مجلس پڑھ دیجئے. اس میں بڑا مجمع ہوتا ہے, پورا لاہور ٹوٹا ہوتا ہے, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. ادھر کئی برس سے لاہور جانا نہیں ہوا اور میں وہ مجلس نہیں پڑھ سکا. ایک مجلس اور میں نے جنوں کی پڑھی, ایک جنوں کی مسجد لکھنؤ میں بھی ہے. اگر اور سارے قصے آپ کو بتاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا. مختصر یہ کہ جس مجلس کی فرمائش جنات مجھ سے کرتے ہیں وہ مجلس میں آپ کو آخر میں سنائے دیتا ہوں کہ ان کو یہ مجلس کیوں پسند ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے کتب خانے میں جو روضہ امام رضا ہے وہاں ایک کتاب خانہ ہے, اس میں ایک کتاب دریافت ہوئی تھی. تو اس میں ایک بزرگ نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ میں تاجر تھا اور میں تجارت کے لیے باہر جایا کرتا تھا کشتی کے سفر پر, اور میں اپنا مال کشتی پر لے کر جایا کرتا تھا. ایک بار واپسی میں طوفان آیا اور طوفان جو آیا تو میری کشتی ٹوٹ گئی اور سب کچھ میرا مال بہہ گیا دریا میں, اور یہاں تک کہ کشتی جو ٹوٹی تو میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو پتہ یہ چلا کہ کشتی کے لکڑی کا ایک تختہ جس پر میں پڑا تھا اس نے مجھے بہا کر کنارے ساحل پہ پہنچا دیا تھا. میری آنکھ کھلی تو صرف آسمان نظر آیا یا سامنے پانی نظر آیا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحرا نظر آیا. میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا اور کس سرزمین پر آ گیا. کچھ دور اٹھ کر میں چلا تھا کہ ہوا تیز جب آئی تو ایسی ہوا میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. بہت تیز چل رہی تھی, لیکن ہوا میں بہت سی آوازیں میرے کان سے ٹکرائیں. یہ آوازیں رونے کی آوازیں تھیں. چاروں طرف سے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی. میں ڈر گیا, میں سہم گیا, لیکن پھر ہمت کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہے. جب وہ چیخ کر روتا ہے تو اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں چاروں طرف سے رونے کی آتی ہیں. میں بہت ڈر گیا. میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں قریب جاؤں, اس لیے کہ اس آدمی کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے بال الجھے ہوئے اس کے چہرے پہ پڑے تھے, اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں, اور وہ سر جھکائے زمین پہ بیٹھا چیخ کے روتا تھا. ایک جگہ روتا, پھر اٹھتا, دوسری جگہ جاتا, پھر آگے بڑھتا, پھر کہیں بیٹھتا, پھر روتا. اور جب وہ روتا تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ زمین پہ بیٹھتا ہے تو انگلی سے کچھ زمین پہ لکھتا ہے,
میں نے سوچا کہ صحرا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو میرے دل نے کہا کہ پشت پر پیچھے سے جا کر میں یہ دیکھوں کہ یہ زمین پہ لکھتا کیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا اور پھر میں نے جھک کے دیکھا کہ یہ زمین پہ کیا لکھتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ انگلی سے لکھتا تھا یا حسین یا حسین۔ جب میں نے حسین کا نام لکھا دیکھا تو بڑی میری ڈھارس ہوئی، پھر میرا ڈر ختم ہو گیا کہ اب اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ حسین کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے، یہ مجھے اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میں گھوم کر اس کے چہرے کے سامنے آیا، میں نے سلام کیا تو اس نے چہرہ اٹھایا، اس نے حیرت سے مجھ کو دیکھا۔ میں نے اس سے سوال کیا تم کون ہو؟ تو اس نے فوراً کہا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو فوراً میں نے کہا کہ میں تجارت کرتا تھا، میری کشتی طوفان کی نظر ہو گئی، کشتی ٹوٹ گئی، لکڑی کے تختے نے مجھے یہاں تک پہنچایا، مجھے اب نہیں نظر آتا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا، لیکن اس صحرا میں نے تمہیں دیکھا، میں نے اپنا حال تمہیں بتا دیا کہ میں مسافر ہوں اور پریشان ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہارا نام اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے مولا کا نام یہاں پر کیوں لکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا اس نام کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے، اس لیے کہ یہ صحرا ملک عدم کا کنارہ ہے، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں آدم ذات نہیں پہنچ سکتا، تمہیں کسی طاقت نے یہاں پہنچایا ہے اور تم اس نام کے بارے میں پوچھتے ہو۔ یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا میں ظافر جن ہوں، میں جنوں کا بادشاہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ اب میں وہ دوہرا سکوں، تو میں مایوس ہو گیا کہ اب یہ نہیں بتائے گا، تو بے اختیار میں نے کہا درے دندان رسول کی قسم، مسجد کوفہ میں علی کے شکافتہ سر کی قسم، فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کی قسم، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، حسین کے کٹے گلے کا واسطہ مجھے بتا کربلا میں کیا دیکھا؟ چیخ کر رونے لگا ظافر جن۔ جب ہوش آیا اس نے کہا تم نے اتنی قسمیں دی ہیں تو سنو، میرے تاج پوشی کا جشن ہوتا تھا میرے دربار میں، تمام جنات میرے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، جب سے مولا علی نے میرے سر پر تاج رکھا تھا میں ولایت علی کی یاد میں جشن مناتا تھا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جناتوں کی حکومت مولا علی نے مجھ کو عطا کی، اس لیے میرے دربار میں سارے سردار اجنہ جمع ہو جاتے تھے اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا، اور اس وقت دوبارہ میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا اور میں تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اچانک جشن ہو رہا تھا کہ 2 جنات میرے ساتھی میرے دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ میں نے کہا آج خوشی کا موقع ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابھی میں نجف سے زیارت کر کے جو نکلا کہ تیرے دربار میں حاضر ہو تو میرا رخ کربلا کی طرف ہو گیا۔ جب میں کربلا سے چلا تو عجیب منظر دیکھا
اے امیر، یہ تخت و تاج جس کے صدقے میں ملا ہے، صبح سے اب تک حسین لڑائیوں پہ لڑائیاں لڑ چکے، کتنے لاشیں اٹھا چکے، ارے کچھ پتا ہے فاطمہ زہرا کا بھاگ کربلا میں تاراج ہو رہا، رسول کا گھر لٹ رہا۔ جعفر کہتا ہے یہ سننا تھا کہ میں نے تاج اپنے سر سے پھینک دیا، میں نے نالین پیروں سے اتار دی اور میں نے ان سے کہا مجھے لے کے چلو، کہاں میرا آقا حسین ہے؟ جعفر کہتا ہے میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پوری فوج تیار ہو جائے اور فضا میں آ جائے، میرے ساتھی جن آگے آگے فضا میں پرواز کرتے چلے، پیچھے پیچھے میں اور میرا لشکر سارا ساتھ، یہاں تک کہ جب میں پہنچا عراق کی سرزمین پر تو مجھے دریائے فرات نظر آیا، دریائے فرات کے کنارے مجھے ایک شیر کا لاشا نظر آیا جس کے دونوں شانے کٹے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ اس کا چہرہ تو علی جیسا ہے، تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ حسین کا علمدار عباس مارا گیا ابھی ابھی۔ میری آنکھ سے آنسو ٹپکے، میں فرات سے آگے جب پہنچا تو میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب کربلا کی سرزمین پر اتر جائیں، اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا میرا حسین کہاں ہے، میرا سردار کہاں ہے، لیکن مجھے میرا سردار نظر نہ آیا، اس لیے کہ چاروں طرف لشکر یزید نے میرے آقا کو گھیرا ہوا تھا۔ میں آگے کیسے بڑھتا؟ ایک بار میں نے وہیں سے آواز دی اے مشکل کشا کے بیٹے، جعفر آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اس کو آواز دے کے بلائیے۔ جعفر کہتا ہے میرے سلام کے جواب میں آواز آئی جعفر راستہ میں دیتا ہوں، آجا، بڑھتا۔ میں آواز پہ بڑھتا گیا، اب جو میں آگے بڑھا تو عجیب شان دیکھی، ایسی شان میں نے کسی نبی کی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دور دور لشکر یزید تھا، لیکن بیچ کے حصے میں کافی جگہ پر بالکل زمین صاف تھی اور یزید کا لشکر نہیں تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حسین ذوالجناح پہ بیٹھے تھے اور زخمی تھے، اور ہر زخم سے لہو ٹپک رہا تھا۔ حسین نے ایک رکاب سے اپنا پیر نکال کر زین پر اٹھا کے رکھ لیا تھا، ایسے بیٹھے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ میں نے ایسی شان کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب جو غور سے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا ذوالجناح کی لجام پکڑے ایک خوبصورت جوان موجود ہے، ایک بزرگ دائیں طرف، ایک بزرگ بائیں طرف، ایک جوان ایک شانے کے پاس، دوسرا جوان دوسرے شانے کے پاس۔ میں نے سلام کر کے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آجا آجا، ادب سے آ، یہ میرے نانا رسول خدا ہے، ادب سے آ، یہ میرے والد گرامی علی مرتضیٰ ہے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے جو میرا بازو دبا رہا ہے یہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ ہے، یہ میرے چچا حمزہ ہے، یہ میرے چچا جعفر ہیں۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ذوالجناح کے چاروں طرف میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود تھے۔ ذوالجناح سے قریب آدم خلیل اللہ کھڑے تھے، نوح نبی اللہ کھڑے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، عیسیٰ روح اللہ کھڑے تھے، اور لجامِ ذوالجناح کو جبریل تھامے ہوئے تھے۔ میں نے ادب سے ہر نبی کو سلام کیا۔ اب میں آگے کیسے بڑھتا؟ انبیاء کی قطاریں تھیں، پھر دوسری طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کے سارے فرشتے سر کو جھکائے حسین کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ پھر تیسری جانب دیکھا تو سارے جنات، جتنے بھی جناتوں کے بادشاہ تھے وہ سب خاموش کھڑے تھے، انبیاء سر جھکائے، ابراہیم خلیل اللہ خاموش۔ ہاں یہ دیکھا کہ اگر کوئی بڑھتا تھا تو وہ رسول اللہ تھے، ان کے ہاتھ
میں ایک شیشہ تھا اور جب حسین کا لہو ٹپکتا تو بڑھ کر اس شیشے میں لے لیتے، زمین پر لہو نہ گرنے دیتے۔ حسن مصطفیٰ بازو کو سہلاتے تھے، بازو کو سہلاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ زخم کیسا ہے جسے آپ کے بھائی سہلا رہے ہیں؟ تو بے اختیار کہا یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ جعفر کہتا ہے میں اور تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امی حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا پیغام یہ آیا ہے کہ اگر حسین کہہ دیں تو آج سورج کو بجھا دیا جائے، اگر آج حسین کہہ دیں تو ستاروں کو زمین پہ گرا دیا جائے، آج اگر حسین کہہ دیں تو یہ زمین پھٹ جائے، آج اگر یہ حسین کہہ دیں تو یہ آسمان زمین پہ گر جائے۔ تو اس وقت میں نے دیکھا میرا شہزادہ مسکرایا اور مسکرا کر کہا جبریل تم یہ پیغام مجھ کو سنا رہے ہو، اور جب میں چھوٹا سا تھا تو محضر لے کر آئے تھے کہ حسین ذبح کیا جائے گا اور تم گواہ بنے تھے اور تم نے دستخط کیے تھے۔ جبریل آج تو وعدہ وفا ہو رہا ہے، میرے بابو سے کہو کہ حسین سوا سر کٹانے کے، امتحان دینے کے کچھ نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو تھی تو میں نے یہ دیکھا، جعفر کہتا ہے کہ ہونٹ خشک تھے تو میں نے کہا آقا فرات قریب ہے، کہیے تو پانی لاؤں، آپ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں۔ تو بے اختیار جعفر کہتا ہے کہ ایک بار گھوڑے سے اتر پڑے اور میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا جعفر ذرا کچھ دور میرے ساتھ چل، تو پانی کو کہتا ہے میں پانی پی کر کیا کروں، چل میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہوا اس کربلا میں۔ جعفر کہتا ہے ایک کھجور کی درخت کے پاس مجھ کو لے کر آئے، وہاں میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، اس کی زلفیں اس کے کاندھوں پر ہوا سے اڑ رہی تھیں، اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو نور نکل رہا تھا۔ ایک بار حسین نے کہا جعفر پہچانا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو شبیہ رسول لگتے ہیں۔ کہا ہاں یہ میرے لال علی اکبر ہیں، یہ میرے لال علی اکبر ہیں۔ جب یہ تکبیر کہتے تھے تو میرے نمازی جمع ہو جاتے تھے۔ ارے جعفر یہ جنگ کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا بابا تھوڑا سا پانی، مگر میں جوان لال کو پانی نہ پلا سکا۔ جعفر میرا لال پیاسا مر گیا۔ جعفر کہتا ہے پھر کچھ دور اور بڑھے اور ایک قنات کے پاس لائے، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی۔ کہا جعفر یہ رباب کا لال علی اصغر میرے ہاتھ پر پیاسا تڑپ کے مر گیا، میں نے یہاں علی اصغر کو دفن کیا۔ جب میرے بچے پیاسے مر گئے یہ بتا اب میں پانی پی کر کیا کروں؟ جعفر اب میں پانی نہیں پیوں گا، اب میں پیاسا جاؤں گا، نانا مجھے لینے آئے ہیں، بابا مجھے لینے آئے ہیں، بھیا حسن مجھے لینے آئے ہیں۔ تو جعفر کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں تلوار نکال کر ان سے جنگ کروں اور میں ان کا خاتمہ کر دوں۔ تو بے اختیار کا جعفر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے یہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے اور تو ان کو دیکھ رہا ہوگا؟ تو بے اختیار میں نے ہاتھوں کو باندھ کر کہا کہ بدر کی لڑائی میں فرشتے آئے تھے اور رسول اللہ کی مدد کی تھی، اور لشکر جو تھا کافروں کا وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس وقت اللہ نے اذن کیوں دیا؟ آج مجھے اذن مل جائے۔ تو بے اختیار کہا وہ نانا کا زمانہ تھا، آج تو سر دینا ہی دینا ہے، اس لیے حسین کو فتح نہیں چاہیے۔ جعفر اب پیچھے ہٹ جا،
जाफर अब पीछे हट जा, बस अब ज्यादा बात मैं तुझसे नहीं कर सकता। जाफर कहता है, ये कहकर हुसैन घोड़े पर सवार हुए। जब घोड़े पर सवार हो गए तो एक बार जिब्रील की तरफ मुखातिब हुए और कहा, जिब्रील अमी, अंबिया से कहो कि मुलाकात हो चुकी, आदम से कहो अपने हुजरे में वापस जाएं, नूह से कहो वापस जाएं, इब्राहिम से कहो वापस जाएं, मूसा से कहो वापस जाएं, ईसा से कहो वापस जाएं। एक एक नबी सर झुकाकर वापस चला। देखते ही देखते 1,24,000 अंबिया जन्नत को वापस गए। फिर हुसैन ने कहा कि जिब्रील फरिश्तों से कहो आसमान को वापस जाएं। देखते ही देखते सारे फरिश्ते हुक्म पर वापस चले। मैदान खाली होने लगा। मैंने वहां से पुकार कर कहा, ये तो आपका आखिरी दरबार था, ऐसा दरबार तो किसी नबी और किसी इमाम का नहीं देखा। आपके दरबार बर्खास्त क्यों कर रहे हैं? कि जाफर मेरे करीब आ और मेरी आखिरी बात सुन ले। अपनी कौम से कह दे कि ये भी वापस जाए और अपनी कौम को वापस लेकर जा। तो मैंने रोकर कहा, मैं जाकर क्या करूंगा, मैं वापस जाकर क्या करूंगा? कहा, जा, जब तक जिंदा रहना, जब ठंडा पानी पीना तो हुसैन को याद करना और मेरी ताजियादारी करते रहना, मेरी अज़ादारी करते रहना और रोते रहना और मातम करते रहना। ये कहकर जाफर कहता है, हुसैन ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा और कहा, जाफर तू कह रहा था कि मैं लड़कर दिखाऊं, आज देख हुसैन कैसे लड़ता है। जाफर कहता है कि मेरे आका ने एक बार जुल्फ़कार निकाली और हमला किया और ये कहकर हमला किया, जिसके जवान बेटे को मारा अब उसकी लड़ाई देखो, जिसके बराबर के भाई को मारा अब उसकी लड़ाई देखो। जाफर कहता है, ऐसी लड़ाई मैंने मैदान जंग में नहीं देखी। उसके बाद जाफर कहता है, हमला करके हुसैन फिर वापस आए और कहा, जाफर तू अब तक गया नहीं, का कुछ और इजाजत दीजिए कि मैं मैदान में ठहर जाऊं। तो एक जुमला ऐसा कहा कि फिर मैं वहां रुक नहीं सका। वो जुमला ये था, जाफर अब यहां कोई नहीं ठहर सकता, इसलिए कि कुछ देर में अम्मा की सवारी आने वाली है, अम्मा की हमारी अब जा वापस। गॉड, बहुत दर्दनाक ये वीडियो था यार। स्पेशली वो जो पार्ट था जहाँ पे जाफर जिन जब एंटर होते हैं करबला में, मैदान जंग में, एंड वो उस वक्त उनकी नज़र पड़ती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अगल बगल में लोग थे, अनबिया लोग जितने भी थे वहाँ पे, फरिश्ते जो लोग थे वहाँ पे बहुत सारे। ये मंजर तुम खुद सोचो, अज्यूम करो कितना दर्दनाक होगा ना। वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकलीफ़ में, उनके भाई खड़े हैं वहाँ पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनके नाना खड़े इमाम हज़रत मोहम्मद पीस भी अपनी वहाँ पे खड़े हैं, सारे अंबिया वहाँ पे खड़े हैं, जितने भी लाइक नबी है वो सारे वहाँ पे खड़े हैं। एक तरह से लाइक वो कहते हैं ना कि सब उनको घेरे हुए, बिकॉज तुम्हें पता है वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होने वाली है। तो वहाँ पे फरिश्ते जो थे उन्होंने पूछा भी था, क्या मतलब हम जो है सूरज को डुबा दे, तारे को गिरा दे, इस तरह से लाइक पूछा गया था। बहुत सारे तरीके अपनाए गए, किसी न किसी तरीके से लाइक इस चीज़ को रोक दिया जाए, बट उन्होंने कह दिया कि भाई ये बहुत पहले तय हो चुका था कि मेरी कुर्बानी होगी, तो ये होकर रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो जाफर जिन के ऊपर ये प्रॉपर वीडियो था, उन्होंने भी काफ़ी लाइक कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरीके से वहाँ पे जंग करूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हेल्प करूँ, यजीदी फ़ौज को मैं कत्ल करूँ, इस तरह से बहुत ट्राई किया था वहाँ पे जाफर जिन ने, बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई यहाँ पे तुम कुछ भी मत करो, बिकॉज ये पहले से तय है। बहुत सारे तरीके अपनाए गए वहाँ पे, जाफर जिन ने बहुत तरीके अपनाए, बट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने डायरेक्टली मना कर दिया, भाई ये जो है ये जंग जो है ये मेरी जंग है। वो जंग जो थी वो मेरे बाबा की जंग थी, यार मेरे नाना के ज़माने की जंग थी, जहाँ पे फरिश्तों ने जुल्फ़कार ला कर दिया था, सबको पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है। बट ये जो जंग है ये मेरे ज़माने की जंग है, एंड ये जंग जो है वो कुर्बानी देकर ही सफल होगी एक तरह से कहा जाए। दैट्स वाई वहाँ पे लाइक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। तो ये प्रॉपर एक पूरा ये वीडियो था जहाँ पे अलामा ज़मीर अख्तर नकवी सरा, इनकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो था, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करा है पूरा वाक़या जाफर जिन का, जो लाइक इन्होंने बताया कि इनसे जिन मिलने आते, जिन इनको कहते हैं कि वो उनको मजलिसें सुननी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि कनेक्शन है। आजकल के जो जिन्नात लोग हैं वो भी मातम करते हैं, गिरिया करते हैं, क्योंकि जाफर जिन से ये कनेक्ट है। जाफर जिन उस वक्त उन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प करने की कोशिश करी थी, बट वो हेल्प नहीं कर पाता। इस पर आज के जिन जो है वो कहीं कहीं सोचते हैं कि कितना तकलीफ़ वाला वो मंज़र होगा जो हमारे
جو جعفر جن تھے انہوں نے دیکھا ہوگا پراپر وہ جو منظر ہوگا، بہت تکلیف والا وہ منظر ہوگا. دیٹس وائی آج کل بہت سارے جو جنات لوگ ہیں، میں نے بہت سنا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ماتم بھی کرتے ہیں، ان کی مسجد بھی ہوتی ہے. اس طرح سے میرے خیال سے لائک کہا جاتا ہے ان کی جو جنات. میں نے بہت کم ویڈیوز بنائے جنات کے اوپر میں، زیادہ نالج مجھے نہیں ہے. جعفر جن کے بارے میں مجھے بہت پہلے سے پتا تھا، بیکاز میں نے نوحہ بھی ریئیکشن کیا تھا میسم عباس بھائی کا، بہت پہلے کی بات ہے. بہت بہت اولڈ وہ نوحہ تھا یار، ہم نے ریئیکشن کیا تھا. جعفر جن کر کے ایک نوحہ تھا. تو اس طرح کا یہ پورا منظر، اس طرح کا پورا یہ واقعہ تھا. کس طرح سے لائک وہ جو جعفر جن ہوتا ہے وہ بالکل لٹرلی ابھی تک وہ تکلیف میں اس وہ جو کربلا کا جنگ تھا اس کو لے کر، وہ جو پراپر اس نے وہاں پہ جو چیز دیکھی تھی امام حسین علیہ السلام کو وہاں پہ، وہ اس چیز کو لے کے ابھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ لٹرلی. یا حسین لٹرلی وہ کرتا رہتا ہے اس طرح سے. لائک جو آج کل کے جن ہیں وہ اس طرح سے مجلس سنا کرتے ہیں، اینڈ وہ مجلس سنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں سب لوگوں کے سامان، ہے نا. تو یس، یہ تھا ویڈیو. اینڈ اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ رہے گا ڈسکرپشن باکس میں. مجھے اور بھی ویڈیو سجیسٹ کرو جین سے ریلیٹڈ، میں اور بھی ویڈیو پہ ریئیکشن کروں گا. جین سے ریلیٹڈ ہو یا پھر کچھ ڈفرینٹ ہو چلے گا، بٹ اگر جین سے ریلیٹڈ ہو تو مجھے اور بھی زیادہ تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہوگی، اینڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے ان کی ویڈیوز جتنی بھی ہوتی ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بی ہیپی، پیس آؤٹ. علی مدد لبیک.